لبوں پہ جاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، آیاتوں پر خمار تاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبوں پہ جاری ہے، جس مسلح پہ آئے تھے حسنین، جس مسلح پہ آئے تھے حسنین، رب نے زینب وہی اتاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، پھر تہجد میں شب گزاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجرکم اللہ محسن بھائی، محسن بھائی، احسن احسن احسنتکم اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر پروگرام کے اور حصے میں اگر ہمیں وقت ملا تو اور بھی آپ کو سنیں گے، مگر یہ کہ انشاءاللہ ابھی خدا کا شکر ہے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں گے۔ تو مولانا صاحب بہت مہربانی آپ کا، ایک بار پھر بہت شکریہ، آپ ہمارے واقعاً ہم محسن بھائی اکثر ہمارے پروگرام کر کے ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور آپ کا بھی بڑا احسان ہے، آپ بھی ہمارے مولانا صاحب بھی ہمارے محسنوں میں سے ہیں کہ واقعاً بہت شارٹ نوٹس پر ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت عنوان کے ساتھ، بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ، اور واقعاً خدا گواہ ہے کہ جب سے میں خود ہدایت ٹی وی میں یہاں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس اسٹیج سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، اور یہ ایک سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے، خاص طور پر اساتذہ مبلغین جو جس طرح ہمارے دوست اور مولانا صاحب ڈاکٹر فاضلی صاحب ہیں، اور اس طرح کے جو ہمارے اور مہمانان گرامی آتے ہیں، میں خود بھی استفادہ کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے ناظرین و سامعین آپ بھی استفادہ کرتے ہیں، آپ سب ہمارے جو ہیں محسن ہیں، اور ہم سب آپ کی دعاؤں کے بدولت اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور دعا کریں کہ اور اس سے بھی زیادہ ہم اچھی طرح سے پرفارم کریں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ بھی جاری ہے، آپ لوگوں کا سپورٹ جاری رہے تو ہم انشاءاللہ اور بھی بہتر کام کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت مہربانی، خوش آمدید۔ سیدھی بات یہ ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، فرمائیے جی۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس حقیر کی اتنی تعریف کی، میں یقیناً اس کا لائق نہیں ہوں، یا آپ کی آپ لوگ مستحق ہیں، حسن زن ہے، آپ مولا لوگ آپ کو سلامت بہت رکھے، آپ کی مستحق ہیں۔ محبت ہے۔ اور جو موضوع کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا بہت مہم موضوع ہے ناظرین کے لیے۔ پہلے میں مختصر اہمیت دعا پر 2-3 آیت صرف اشارہ کروں گا، پھر دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کی طرف میں جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، قرآن میں دعا کی اہمیت کے بارے میں متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور متعدد آیتیں قرآن میں جو ہے
دعا کی اہمیت میں وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر خداوند علی اعلیٰ سورہ غافر میں آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے گلزاری صاحب، اس آیہ مجیدہ میں خداوند علی اعلیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سے دعا کرو، یعنی مانگو، طلب کرو کہ ہم قبول کر دیں گے۔ دعا کی منزل یہ ہے کہ اگر اس دعا کی منزل میں آنے سے اگر تم اکڑ جانے لگے تو ذلت و خواری کے ساتھ تمہیں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا دعا کرنے کا حکم بھی خدا دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی دے رہا ہے، اور دعا نہ کرنے والوں کو عنقریب جہنم میں داخل کرنے کا بھی وعدہ دے رہا ہے۔ تو یہ کتنی بد نصیبی ہوگی ہماری کہ اگر ہم دعا نہ مانگیں، جب خداوند کریم نے اپنے مطلب خود کہہ رہے ہیں، جو کہ قبولیت بھی خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کریں اور قبولیت ہم قبول بھی کریں گے، تو اگر پھر اس میں کتنی ہماری جو ہے نالائقی ہوگی کہ ہم دعا نہ کریں۔ اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین سامعین ہر روز دعائیں کرتے ہیں، خاص طور پر ان ایام میں تو ماشاءاللہ دعاؤں کی بہار ہے۔ بالکل بالکل، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان جو ہے دعاؤں کا بہار ہے، اور دعا سلاح مومن ہے۔ ہر ایک کے لیے سلاح کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، اور مومن کے لیے جو اسلحہ معصومین کی زبان سے جس اسلحے کا ذکر ہوا ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ ہے جس سے اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکتا ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس دعا کے ذریعے بندہ خدا سے راز و نیاز کر سکتا ہے، خدا سے گفتگو کر سکتا ہے، اور خدا سے ارتباط برقرار کرنے والا بہترین وسیلہ دعا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں خداوند علی اعلیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں بھی خدا ارشاد فرما رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، یعنی مجھ سے طلب کرے، تو یعنی رسول گرامی اسلام سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں اگر سوال کرے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں میں سنتا ہوں۔ کیونکہ ایک اور آیت میں سورہ قاف میں آیت نمبر 16 میں ارشاد ہو رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اگر ہے تو وہ ذات کردگار ہے۔ ذات کردگار اس حد تک انسان سے قریب ہے کہ انسان کے سوچ اور فکر کو بھی سننے والا، سمجھنے والا، دیکھنے والا ذات ہے۔ تو لہٰذا خود خدا نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں، وہ بہت مہم آیت ہے، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ انفال میں آیت نمبر 33 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند علی اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ اے رسول کہ آپ کی وجہ سے جب آپ جو ہے امت میں جب آپ موجود ہے کہ تو آپ کی وجہ سے جو ہے ہم امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تو استغفار کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہم اس امت پر عذاب اٹھائے رکھے ہیں، عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ آواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے، اور میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ آتے ہیں کہ دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت مہم ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، یونیورسٹی کے لڑکے، ہمارے یہاں پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے لوگ مومنین، زائرین، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ خدا نے خود کہا ہے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، استجابت کا وعدہ دیا ہے، اور خدا جو ہے خلف وعدہ نہیں کرتا ہے، اور خدا کبھی بھی وعدہ خلافی یعنی تصور نہیں ہے خدا سے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی علتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کچھ دعائیں جو ہے انسان کی مصلحت میں نہیں ہے،
جی ہاں، لہٰذا ہمیں مصلحت کو جاننے کی ضرورت ہے. دعا رد نہیں ہوتی، مصلحت بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر بچہ جو ہے مثلاً اس کم سنی میں اگر آپ جو ہے چھوٹا بچہ ہے وہ ہاتھ میں چاقو لینا چاہتا ہے، والدین منع کرتا ہے. والدین کو معلوم ہے اگر چاقو اس بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے لیے جسم کے لیے ضرر ہے، اس کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہے. تو اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتا ہے، چاقو نہیں دیتا ہے، اس لیے تاکہ بچہ روئے بھی اس کو نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے نقصان ہے. کبھی ممکن ہے ہم کسی چیز کی طلب کریں، چونکہ انسان کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ انسان عجول ہے، بہت جلد باز ہے، تو بہت سی چیزیں جو ہے اپنی محدود فکر کے مطابق سوچتے ہیں یہ میرے لیے اچھا ہے، لہٰذا گر گراتے ہیں، روتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ مجھے دے. خدا اس لیے نہیں دیتے جس طرح ایک شفیق باپ اپنے بچے کی منفعت کے لیے سوچتے ہیں، خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی ذات ہے. لہٰذا ذات کردگار جو ہے کبھی بھی انسان کے نقصان میں کام نہیں کرتا ہے، لہٰذا دعا رد نہیں ہوتی. وہ انسان کی مصلحت میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے. روز قیامت نے اس کو کئی گنا اس کا جزا اور خیر کی شکل میں روز قیامت عنایت کر دیتا ہے. تو روایت میں وارد ہوا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ تمنا کرتے ہیں ایک کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا دنیا میں مستجاب نہ ہوئی ہوتی. اگر ایک بھی دعا مستجاب نہ ہوتی تو اتنے امکانات اور اتنے جزا روز قیامت میں ہمیں نصیب ہو جاتے. تو ایک بات تو قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اسی بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ اپنے ذہن کے مطابق اس کو خیر سمجھتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے ہم کسی چیز کو خیر سمجھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے نقصان میں ہے. کبھی کسی چیز کو ہم شر سمجھتے ہیں یہ میرے نفع میں نہیں ہے، یہ نہ ہو جائے، لیکن وہ ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کو علم ہے یہ میرے اور آپ کے نفع میں ہے تو وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. جس چیز کو ہم کراہت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ میرے اور آپ کے خیر میں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں مستجاب نہیں ہوتے، حقیقت میں کیا ہے یہی مستجاب نہ ہونا میرے اور آپ کے خیر میں ہے. وہ ذخیرہ ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، وہ ذخیرہ ہو رہا ہے. جس طرح بینک میں انسان پیسہ رکھتے ہیں، اس کے بیلنس رکھتے ہیں، اس کو زندگی کے آخری مرحلے میں اس کے کام آ جائے. یہ جتنی بھی دعائیں انسان کرتے ہیں ظاہری طور پر قبول نہ بھی ہو جائے چونکہ اس کے نفع میں نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کو ذخیرہ کر کے اسی آخرت میں اس کے لیے بہت سے منافع کے ساتھ اس انسان کو اس کا جزا عطا کرتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بہت سی چیزیں انسان اس کو خیر سمجھتے ہیں خدا سے طلب کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر وہ عطا کریں، اگر اس انسان کو وہ دے دیں تو گویا وہ اس کے لیے شر ہے، جس طرح بچے کو چاقو دینے کے معنی نہیں، اس لیے خدا اس انسان کو عطا نہیں کرتا ہے. اور تیسری بات جو ہے بعض مقامات پر دعا کے لیے کچھ آداب بیان ہوا ہے، میں پھر اس بار بیان کرتا ہوں، اس آداب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آداب یہ ہے کہ انسان دعا کرتے وقت باوضو ہو کر دعا کرے، خوشبو استعمال کر کے دعا کریں، چونکہ فرشتے کو بہت پسند ہے، خدا کو پسند ہے مومن صاف ستھرا مومن. النظافۃ من الایمان یا نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. خوشبو لگا کر صاف ستھرا باوضو ہو کر انسان دعا کرے، روح قبلہ ہو کر دعا کریں، حضور قلب کے ساتھ دعا کریں. حضور قلب کے لیے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ حضور قلب سے مراد کیا ہے؟ حضور قلب سے مراد وہ ہے کہ کسی بھی یعنی انسان کسی سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دے، یا اسی طرح صدقہ دے دیں اور حرام مال کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائے، یا کوئی حرام کام انجام نہ دیں اور گڑ گڑا کر دعا کریں. یہ خلوص ہے، امام محمد باقر فرماتے ہیں. اور 90 نمبر پر بیان فرماتے ہیں حاجتوں کو بیان کریں. خدا کی بارگاہ میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، حاجتوں کو بیان کرے، لیکن حاجت کو مخفی انداز میں بیان کرے. بلند زور سے شور سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اس ارتباط کو برقرار رکھنے کے لیے، بندگی کا اظہار کرنے کے لیے. پیغمبر رسول بنے، پہلے عبد کی منزل پر آئے پھر رسول بنے. لہٰذا بندگی کی علامت یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی مسائل مشکلات کو بیان کرے اور مخفی انداز میں بیان کرے. شور اور بلند آواز میں بیان کرنا پسند نہیں ہے روایت کے مطابق. اور اسی طرح بیان فرماتے ہیں کہ
دعا سے پہلے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیں، درود بھیجیں محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، تو اس وقت دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور دعا کرتے وقت مکمل طور پر دھیان کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ رہیں، یعنی ذہن مثلا دل و دماغ کہیں اور بازار میں کہیں، مثلا میرا ایک استاد بزرگوار بیان فرماتے تھے کہ بصیرت چاہیے دعا کے لیے بھی۔ ایک بندہ جو ہے حج پر گئے تھے، روایت میں ہے رکن یمانی پر پہلی جب نظر پڑتی ہے تو 3 حاجتیں پوری ہوتی ہے اور خدا اس کی 3 حاجتوں کو برآورد فرماتے ہیں۔ تو اس نے وہاں پر دعا کر کے رو رہا تھا، بندہ کہہ رہا تھا کہ میں مقروض ہوں، میں اتنا پیسہ لے کر آیا ہوں، خدا ہے میرا یہ پیسہ مجھے کہیں سے کچھ نہ کچھ میرے یہ قرض ادا ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن میرے استاد فرماتے تھے، ڈاکٹر رفیع صاحب فرماتے تھے کہ ایک 60-70 سالہ بوڑھا وہ جو ہے حرم امام حسین میں پہنچ کر جو ہے امام کی زری سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہا ہے مولا حسین اس بڑھاپے میں دور دراز سے مشکلات برداشت کر کے تیرے بارگاہ میں آیا ہوں، اس مقدس سرزمین پر آیا ہوں، تیرے قبر مطہر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ روز قیامت میں مجھے شرمندہ نہ کرنا، روز قیامت مجھے نہ کرنا۔ دیکھیں میرے استاد کہہ رہا تھا اس کی بصیرت دیکھیں، وہ اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہ رہا ہے، یہ بندہ جو ہے اپنی دنیا کی فکر میں ہے۔ لہٰذا بصیرت چاہیے دعا کے لیے، مہم چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں بیان کریں اور ہمتن خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو، اور اپنی مادی چیزوں کے لیے زیادہ دعا نہ کریں، معنوی چیزوں کے لیے صراط، قبر اور شفاعت، یہ ان چیزوں کے لیے دعا کریں، اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں، اور 40 مومنین کو ملا کر دعا کریں۔ روایت میں ہے کہ اگر 40 مومن نہ مل جائے تو 4 بندے جو ہے تقسیم کرے 40 مرتبہ دعا کرے، اگر وہ بھی نہ ہو تو ایک بندہ 40 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ دوسرے مومنین سے التماس دعا کہے، اس میں بہت تاثیر ہے۔ دوسرے مومنین کے حق میں برادران دینی کے لیے بھی دعا کرے تاکہ دعا جلد مستجاب ہو جائے، اور ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا کرے، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے وقت جو ہے ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی ہو، انگوٹھی بھی عقیق اور فیروزہ کی انگوٹھی ہاتھ میں ہو، اور جو ہے جی، اور دعا کرتے وقت جو ہے عبارت غلط نہ پڑے۔ اسی لیے بہت سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ دعا کرتے وقت معصومین کی دعا کے الفاظ استعمال کریں، چونکہ ہم معرفت کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں، علم کے لحاظ سے بھی ناقص ہے۔ معصومین کلمات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے بھی کامل شخصیت ہے، لہٰذا ان کی کلمات کو ہم اپنی دعاؤں میں استعمال کریں تو خدا کی بارگاہ میں دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں آداب دعا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں مکان اور زمان کے اعتبار سے، مثال کے طور پر دعا کے ان آداب کے ساتھ مثلا ان اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے دعا قبولیت سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق کبھی زمان سے ہوتا ہے، کبھی مکان سے، کبھی افعال اور احوال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمان کے اعتبار سے شب جمعہ دعا کرے تو دعا جلد مستجاب ہوتی ہے، ماشاءاللہ، روز جمعہ دعا کرے تو دعا جلد مستجاب ہوتی ہے، آخر روز جمعہ دعا کرے تو اس دعا کی قبولیت میں بہت ہی یعنی قریب ہے، قبولیت سے بہت قریب ہے۔ شب ماہ رمضان میں، شب عرفہ جو حج پر جو جاتے ہیں، روایت میں ہے کہ اگر روز عرفہ بھی کوئی انسان یہ سمجھ لے خدا نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہگار اور نہیں ہوگا، وہاں پر سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اتنی عظمت ہے شب عرفہ اور شب عرفہ میں، اور روز عرفہ میں دعا کرے تو دعا مستجاب ہو جاتی۔ کتنے مقام رکھا ہے خدا نے انسان کو معاف کرنے کے لیے، ہمیں طریقہ آنا چاہیے، ہمیں سلیقہ آنا چاہیے۔ جگہ ایک سوال ذہن میں آ گیا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم جیسے جہاں ہمارے والدین تو اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، میرے خیال میں ایک خوبصورت یہ بھی ہے کہ دعا قبول ہونے کی کہ وہ اپنے والدین سے دعا کروائیں، اپنی ماں سے دعا کروائیں، اپنے باپ سے دعا کروائیں۔ میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی اگر آپ کہہ دیں کتنے خوبصورت ہوگا۔ جی یقیناً والدین کے لیے اسی لیے نماز والدین ہے، مغفرت والدین کے لیے بھی دعا ہے، اور جو ہے نماز ہے ان کے حق میں، آپ ان کے حق میں والدین کی درجات کی بلندی کے لیے جو ہے آپ اور میں جو ہے ان کے نیابت میں کیا ہے حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، زیارتوں پہ جا سکتے ہیں، قرآن خوانی کر سکتے ہیں،
ان کی نیابت میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اگر جو موجود ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن میں ہے نا، معصومین یعنی انبیاء دعا کرتے ہیں پروردگارا جس طرح جو ہے مجھے جو ہے میں جس وقت میں کم سنی میں، میری کم عمری میں جس طرح انہوں نے میری پاسداری کی، میری حفاظت کی، میری پرورش کی، اسی طرح جو ہے ان کو بخش دے، مغفرت کرے۔ تو لہٰذا والدین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں، اسی لیے جب اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو دنیا میں اس انسان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کئی چیزیں ایسے ہیں جس کے ذریعے دنیا میں اس چلے گئے انسان کا رابطہ برقرار رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے فرزند صالح اگر دنیا میں موجود ہے، وہ اس والدین کے نام پہ تصدقات دیتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا نماز حاجات یا حج وغیرہ، یا ان کی جو واجبات نماز ہے جو چھوٹ گئی ہے جی ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ اگر چاہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں، تو ماں باپ کے دعائیں بالکل قبول ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل، یہ بھی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والدین کی دعا اگر دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، ان کے قبر پہ جا کے ان کے روح سے رابطہ برقرار کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو والدین قبر سے ان کی ارواح جب دعا کریں گے تو یقیناً اولاد کے حق میں جو ہے بالکل اس کی حاجت روائی اور اس کی مشکل کشائی میں روایت ہے کہ یقیناً اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح بیان فرمایا، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی اب عرض کر رہا تھا کہ زمان کے اعتبار سے روز عرفہ، عید الفطر اور شب عید قدیر اور جو ہے ان ایام میں اور رجب میں اور رجب کے ایام رجب کے شبہائے رجب میں، نیمہ شعبان میں جو ابھی آنے والے ہیں امام زمانہ کی ولادت کا ایام میں، اور نیمہ رجب میں اور نیمہ شعبان، اور اسی طرح ولادت پیغمبر گرامی اسلام یا وقت زوال کے وقت بھی دعا مستجاب ہونے کا وقت ہے۔ باران رحمت جس وقت نازل ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہو، اس وقت اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کا ایک قسم کا ارتباط برقرار ہو رہا ہے، تو اس وقت خدا کی عظمت بھی انسان کے لیے نمایاں ہے۔ باران کو رحمت بھی کہا گیا ہے، باران رحمت ہے، وانزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اس وقت بھی انسان دعا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ طلوع فجر کے موقع پر دعا کرے تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ وقت اذان پہ اگر کوئی دعا کرے تو اس وقت بھی انسان کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہیں۔ جی اسی طرح مکان کے اعتبار سے گلزار صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکان کے اعتبار سے مسجد میں اگر کوئی جا کر دعا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مسجد میں دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ میدان عرفات میں دعا کریں تو اس کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ میدان مزدلفہ میں دعا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ روزہ رسول پر اگر کوئی خدا نے توفیق دے مدینہ منورہ میں جا کر روزہ رسول پر، قبر رسول پر جا کر رسول کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کر دعا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حائر حسینی میں، حائر ابا عبداللہ الحسینی میں، حرم ابا عبداللہ الحسینی میں اگر کوئی جا کر دعا مانگے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اور مشاہد مقدسہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم ہے ان میں جا کر کوئی دعا کرے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ہے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے بیمار کسی کے حق میں دعا کرے تو بیمار کی دعا کسی کے حق میں مستجاب ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ حج پر گئے حاجی کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ عمرہ پر گئے ہوئے انسان کی دعا بھی جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان میں یا اسی طرح شعبان میں، رجب میں کوئی روزہ رکھے اور روزہ کھولتے وقت افطار کے موقع پر اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا بھی جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے سوال کیا تھا گلزاری صاحب آخری مرحلے میں عرض کروں، ماں باپ کی دعائے خیر اولاد کے حق میں بھی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بلا شک جی اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر دعا جتنا آپ دعا کریں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا انسان گھر بیٹھ کر دعا کرے خدا مجھے رزق دے دے، یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ خدا نے کہا ہے میں نے تمہیں عقل دیا ہے، قوت دی ہے، ہاتھ پھیر دیا ہے، جا کر کوشش کرو پھر دعا کرے۔
گھر بیٹھ کر رزق کی دعا کرے تو خدا اس کی دعا کبھی مستجاب نہیں کرتا، یہ روایت میں ہے۔ اسی طرح مثلا جو شخص بیوی کے مثلا حق میں یا بددعا کرے، مثلا بد زبان بیوی ہے، مسائل اس کے لیے مسائل ہے، اس کی وجہ سے گھریلو مسئلہ ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو اس کے حق میں اگر وہ بددعا کرتے ہیں تو خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہیں طلاق کا اختیار دیا ہے، تو طلاق سے استفادہ کرے، اس کو چھوڑ دے، اگر اس سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے تو وہاں پر دعا مستجاب نہیں ہو جاتی۔ جو شخص قرضدار کے انکار پر دعا کرے، مثلا کسی کو قرض دیا ہے، جس نے قرض لیا ہے اس مخلوق نے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے قرض نہیں لیا ہے، تو پھر وہ دعا کرتا ہے خدا اس کے دل کو نرم کرے، اس کو وہ پروفٹ دے، میرا پیسہ واپس کرے، دعا مستجاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہ تمہیں میں اختیار دیا تھا، میں نے عقل دیا تھا کہ کسی کو قرض دیتے وقت جو ہے 2 گواہ رکھے، تو اگر یہ انکار کرتے تو گواہ کو لے کے جاتے، ابھی دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس انسان کی دعا بھی خدا کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوتی جو رزق کئی مرتبہ مختلف مواقع پہ خدا نے اس کو مختلف ذریعے سے مال و دولت دی ہے، اس نے اس کو کیا ہے برباد کر دیا ہے، غلط راستوں پہ ختم کر دیا ہے، پھر دعا کرے کہ خدا مجھے مال دے، خدا اس کی دعا مستجاب نہیں کرتے، کیونکہ کئی مرتبہ اس کو عطا کیا ہے، اس نے خراب وہ مختلف گمراہ راستوں میں اس مال کو برباد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، شکریہ آغا صاحب، بہت مہربانی، بہت خوبصورت آپ نکات بتا رہے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ محسن کی طرف جاؤں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے محسن بھائی ماشاءاللہ آج کل بہت فارم میں بھی ہے، ماشاءاللہ آج کل جو ہے مختلف محافل میں جا کر منقبت خوانی بھی کرتے ہیں۔ تو محسن بھائی پروگرام کے جو ہے مختلف جگہوں پہ 3-4 دن سے بہت مصروف ہے، میں بھی کل رابطہ کیا تھا تو کئی جگہوں پہ محفلوں میں جا رہے تھے، ماشاءاللہ سے بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے ماشاءاللہ۔ جی محسن بھائی کیا آپ پروگرام کے آخری حصہ میں ہمیں کیا سنائیں گے؟ ماشاءاللہ جی حاجی صاحب، مولا عباس کی شان میں بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی ہی کسی پروگرام میں نے یہ منقبت پڑھی تھی کسی محفل میں، تو وہی منقبت سناتا ہوں، اور ابتدا سے پہلے ہی میں معذرت خواہ ہوں اگر گلے کی خستگی کی وجہ سے اگر میں حق ادا نہیں کر پاتا، تو امید ہے سننے والے بھی اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت، بالکل آواز اچھی طرح سن رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تم گردش دوروں سے گھبرایا کرو، سبحان اللہ، کبھی تم گردش دوروں سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آج پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، اور جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معذرت چاہتے ہیں کہ میرے خیال میں محسن بھائی کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا۔ ہمارے پاکستان کے ان علاقوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو پاور کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، بجلی کی جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور اس طرح کے ٹیکنیکل ایشو پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک، اس وقت تک انشاءاللہ ہم تو انتظار کریں گے، تو اس وقت تک آج آغا سے سنیں گے کہ آج آغا کے جو باقی ماندہ موضوع ہے اسی کو سنتے ہیں۔ جی آج آغا سے جاری رکھیں۔ جی مولا سلامت رکھے۔ تو دعا بعض دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہے یہ ہے کہ مثلا ایک تو انسان مصلحت کو نہیں جانتے ہیں اس لیے استار کرتے ہیں، دوسری بات بعض چیزیں خدا نے انسان کو اختیار دی ہے، اس کے باوجود بھی انسان دعا کرے
जिस तरह घर बैठ कर दुआ करे तो उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं होती, कोशिश करे फिर दुआ करे। और इसमें से एक ये है कि जो शख्स गुनाहों पर मुसिर हो, बंदों पर जुल्म करता हो, माल हराम खाता हो और फिर दुआ करे, कि उस इंसान की दुआ कभी मुस्तजाब नहीं होती। खुदा ने कहा है कि माल हराम से बचे, नमाज पढ़े और मसलन लोगों पर जुल्म न करें, उसके बाद इंसान की दुआ कबूल हो जाती है। अलग गुनाह भी करे, जुल्म भी करे, माल हराम भी खाए, फिर दुआ करे, तो उस दुआ की कोई हैसियत नहीं है। गुलजारी साहब, मैं इमाम सज्जाद की एक रिवायत है, बहुत मुहिम है, उसको मैं आपकी खिदमत में अभी बयान करता हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज जो है यहाँ पे फेस टू फेस 2 आलिम दीन भी मेरे घर पे तशरीफ लाए हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं। माशाल्लाह, हमारी तरफ से उनको बहुत ज्यादा सलाम और आदाब हो, और माशाल्लाह कभी उनको भी प्रोग्राम में ले लेंगे, उनका तारुफ जरूर करवाएं हमारे साथ। जी जी जी, हमारे 2 आलिम दीन हैं, एक तो जनाब क़िबला शेख नियाज फैयाजी साहब तशरीफ फरमा है, आज फेस टू फेस सुन रहे हैं, और जो है दूसरे आलिम दीन जो है शेख गुलजार मेहदवी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है, वो भी बिल्कुल फेस टू फेस जो है हमारे जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जो है इस्तिफादा कर रहे हैं। तो इमाम सज्जाद की एक रिवायत है, जिस तरह दुआए कुमेल में है कि अल्लाहुम्मा फिल यज़ुनूब अल्लती तरुद्दु दुआ। दुआए कुमेल में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदाया उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से दुआएं रद्द हो जाती है, दुआएं कबूल नहीं होती। अच्छा, अगर इजाजत हो, मोहसिन आ गए हैं, तशरीफ लाएं, तो जो उनसे मनक़बत सुनते हैं, क्योंकि उनके साथ अक्सर यही होता है कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उनके जो है वो लोड शेडिंग का मसला होता है। तो मोहसिन भाई बिस्मिल्लाह करें। बहुत अच्छा, क्योंकि टाइम भी कम है, 5 मिनट में। जी